ملک کے سیاسی و سماجی حالات کو لے کر آل انڈیا لائرز کونسل نے آج بنگلورو میں ایک سیشن رکھا تھا۔ اس سلسلے میں آل انڈیا لائرز کونسل کے قومی جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ شرف الدین احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ بتائیے شرف الدین صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ قومی سطح کے جو معاملات پیش آئے ہیں، خاص کر جو کسانوں کا معاملہ ہے؟ حالانکہ کسان اپنے احتجاج پر ہیں اور حکومت کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے، لیکن اس میں جو کورٹ آف لا ہے ان کا کیا رول دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی؟ آج ملک میں جو حالات ہیں اس میں یہ بات بالکل سامنے آ گئی ہے کہ ہماری عدلیہ گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہو کے رہ گئی ہے، اس لیے عدلیہ کا کوئی رول انصاف دینے میں نہیں رہ گیا ہے۔ ابھی پورا ملک سڑکوں پہ ہے، کسان کے نام پر کسان کو جو زیادتیاں کر رہے ہیں ان کی وجہ سے پورا ملک سڑکوں پہ ہے اور کسان کو پورا ملک حمایت بھی کر رہا ہے، لیکن اب تک سپریم کورٹ کو اپنی طور سے کوئی کارروائی کرنا چاہیے تھی جس سے کہ سرکار کو مجبور کیا جاتا۔ ان کی چھوٹی سی باتیں سرکار نہیں مان رہی ہے اور ان کو سرمایہ داری کے شکنجے میں آ کے آج ملک میں سرمایہ دارانہ نظام قائم کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے مزدوروں کو کے ساتھ زیادتی کی، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، طلباء کے ساتھ کی، مسلمانوں کے ساتھ کی، اب کسان کو انہوں نے نشانے پہ لیا ہے۔ لیکن جیسی کہ گاؤں میں ہمارا کہاوت ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ گاؤں کی طرف بھاگتا ہے۔ ابھی جو سرکار مودی گورنمنٹ ہے اس کے خاتمے کے دن آ گئے ہیں اور وہ آج کسانوں کو پریشان کرنے کے لیے جو شروع کی تھی سازش اس میں گھر گئی ہے اور اب اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ قومی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مسائل ہیں، جیسے کہ اتر پردیش میں حال ہی میں اینٹی لو جہاد قانون آرڈیننس کے ذریعے پاس کیا گیا اور ہمارے کرناٹکا میں بھی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح کا قانون آیا، اور اس کے علاوہ گو کشی بل جو نارتھ انڈیا کے متعدد ریاستوں میں ہے، ایسا ہی قانون کرناٹکا اسمبلی میں بھی پاس کیا گیا ہے۔ تو ان قوانین کے متعلق یہ جو کورٹ آف لا ہیں یا ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹس ہیں، ان کے نزدیک کیا سٹینڈ ہوتا ہے جب اس طرح کے قوانین پاس ہوتے ہیں جن کو غیر دستوری کہا جا رہا ہے انٹلیکچوئل کمیونٹی کی جانب سے؟ دیکھیے، یہ بیماری بہت اندر تک داخل ہو گئی ہے، کچھ چیزوں پہ عوام کی نظر جا رہی ہے اور کچھ پر نہیں جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو اس ملک میں دوئم درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے اور اس کے سلسلے میں مودی گورنمنٹ نے ایسے 5 قانون پاس کیے ہیں کہ ان کے ویزا پہ پابندی لگائی گئی ہے، ان کو حج پہ اور عمرہ پہ جانے کے لیے انہیں سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا ہے، ان کی جو FRCA ہے اس پر ان کے لیے پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ کل ملا کے مودی کی نقل کرتے ہوئے آج یوگی گورنمنٹ بھی وہی کر رہی ہے۔ یوگی گورنمنٹ نے ایک اسپیشل سیکورٹی فورس بنائی ہے جس کے ذریعے وہ بغیر مقدمہ داخل کیے کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں اور گرفتار کرنے کی کوئی کورٹ ان کو ضمانت نہیں دے گی، ایسا قانون پاس کر دیا ہے۔ اسی طرح سے یوگی گورنمنٹ نے ایک لفظ جہاد کے نام پر قانون پاس کیا ہے۔ لفظ جہاد میں ابھی تک کسی نے بتا نہیں پایا کہ لفظ جہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو باتیں شامل کی ہیں وہ انوائرمنٹ کا ہے، جو رائٹ ٹو کنشائنس ہے اس میں رائٹ ٹو پروپیگیٹ دا ریلیجن بھی شامل ہے۔ تو آپ اگر ریلیجن کی باتیں کرتے ہیں اور کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو جنت ملے گی اور اسی بات پہ کسی کے خلاف بھی مقدمہ داخل کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایلیورمنٹ میں آتا ہے کیونکہ ایلیورمنٹ کی ڈیفینیشن اس قانون میں نہیں دی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو لفظ جہاد کا قانون بنایا ہے اس کے ذریعے انہوں نے جو ہمارا سینٹرل کا قانون ہے اس کو کہتے ہیں اسپیشل میرج ایکٹ، اس کو انکروچ اپان کر لیا ہے اور آج اسپیشل میرج ایکٹ ختم ہو گیا ہے کیونکہ لفظ جہاد کے ذریعے ابھی آپ کو اس سے یہ کیس معلوم ہی ہوگا کہ مراد آباد میں کسی نے جولائی میں جو شادی کی تھی اور وہ رجسٹر کرانے جا رہے تھے، ان کو گرفتار کر لیا، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلم لڑکی کسی ہندو لڑکے سے شادی کر لیتی ہے تو اس کے خلاف وہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اور اس میں ایک بات اور بھی کہی گئی ہے، اگر کسی بھی طاقت کا استعمال کر کے اگر کسی کو
پھر سے ہندو بنا لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا. یہ صرف قانون ہے جو لفظ جہاد کا، وہ صرف مسلمانوں کو جیل میں بھیجنے کے لیے ہے، اور اس میں اس بات کو بھی دیکھا گیا ہے کہ ذرا سا الزام لگنے پر 1 سے لے کے 5 سال کی سزا ہے. لیکن چونکہ دلت کو کنٹرول میں رکھنا ہے، پسماندہ طبقے کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص کسی اور سے شادی کر لیتا ہے اور وہ لڑکی دلت یا بیکورڈ کلاس کی شیڈول ٹائپ ہوتی ہے تو پھر اس کو 10 سال کی سزا ملے گی. اس طرح سے جو گولڈبرگر تھیوری ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس ملک میں دوسرے درجے کا شہری بنائیں گے، اس پر پریکٹیکل شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس پالیسیز اور نظریہ پہلے سے تھا. ابھی گورنمنٹ میں آنے کے بعد وہ پروگرامز لاگو کر رہے ہیں جس سے کہ مسلمان دوسرے درجے کا شہری ہو. ابھی ملک کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے بغیر قانون پاس کیے ہوئے پورے کے پورے کانسٹیٹیوشن کو ناکام کر دیا ہے، اور ملک کی ڈیموکریسی کی جگہ پر ایک ہندو راج تو نہیں کہیں گے لیکن اسے ہم برہمن راج کہہ سکتے ہیں یا پھر ہندوتوا کا راج کہہ سکتے ہیں، وہ قائم ہو گیا ہے. اس کو لے کے آل انڈیا لائنس کونسل بہت اس میں پریشان ہے، اور اس نے ایک شروع کیا ہے جو نیٹ ورکنگ، اس میں نہ صرف یہ کہ وہ مسلمان اس میں کام کر رہے ہیں بلکہ آج جو ہماری اسٹیٹ کمیٹی بنی ہے اس میں زیادہ تر دلت اور عورتیں ہیں، اور انہوں نے بیڑا اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا ہے کہ وہ اس طرح کی زیادتی کے خلاف جو جس طرح سے ہائی ہینڈیڈنیس اور فاسسٹزم قائم ہو رہی ہے اس کے خلاف آل انڈیا لائنس کونسل کے پلیٹ فارم پہ آ کے وہ اس زیادتی کے خلاف لڑیں گے. اور جو کچھ ہو رہا ہے کرناٹک میں وہ اس کی خبر اتر پردیش سے آ رہی ہے کہ اتر پردیش اس وقت لیبورٹری ہے ہندوتوا کی، اور اس کو کرناٹک میں لایا جا رہا ہے. کرناٹک میں گو سلاٹر پہ اسی طرح قانون بنا دیا گیا ہے جیسا پہلے کانگریس کی حکومتوں میں بنایا، اسے بی جے پی نے شارپ کیا تھا، اب وہ کرناٹک پہنچ گیا ہے. اور کرناٹک میں بھی لفظ جہاد جیسا ڈیکورین لا بنایا جا رہا ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج آل انڈیا لائنس کونسل نے کرناٹک میں چیپٹر بنا لیا ہے، اسٹیٹ کمیٹی بنا لی ہے، اور بہت مقابلہ کرنے کے لیے پریکٹیسنگ لائرز سامنے آئے ہیں کہ وہ کرناٹک میں اس کا مقابلہ کریں گے اور زیادتی ختم کر کے جو ایکولیٹی اور جسٹس ہے وہ قائم کریں گے. سر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک ہند ابھی بھی یہ جو کورونا وائرس کی وبا ہے اس سے باہر پوری طرح سے نکل نہیں پایا ہے، اور اس بیچ مرکزی حکومت کی جانب سے NPR نیشنل پاپولیشن رجسٹر کی تیاریاں شروع ہوئی ہیں، اور CAA کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فوری طور پر نافذ کیا جائے گا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے اس میں کورٹس کا کیسا انٹرونشن ہونا چاہیے؟ سپریم کورٹ میں 140 پٹیشن پڑی ہوئی ہیں، ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ارنب گوسوامی کے کیس کو سنے، لیکن کپن کے کیس کو سنڈے بستے میں ڈال دیں، اور وہ آدمی جس کے اوپر کرمنل کیس کا الزام ہے کہ اس نے سوسائڈ کرنے میں اویٹمنٹ کیا ہے، اس کی FIR ہے اور نام ہے، اس کو انہوں نے ضمانت دی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کپن کے کیس کو سب جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک جرنلسٹ کے طور پہ ہاتھرس جا رہا تھا اور ہاتھرس پہنچ بھی نہیں پایا تھا، صرف الزام لگایا کہ وہ بھڑکانے دنگا جا رہا تھا، یعنی کوئی آفینس بھی ثابت نہیں ہوتا، اس کو لگاتار جیل میں ڈالے ہوئے ہیں. تو سپریم کورٹ has proved itself to be subservient to the government. ان کے پاس کوئی بھی اس طرح کا نہ تو عزم رہ گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس آف انڈیا ایک چھوٹی سی راجیہ سبھا کے لیے بابری مسجد کا فیصلہ دینے کے بعد، اور کتنی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ وہ راجیہ سبھا میں جانے کے لیے انہوں نے پورے کے پورے کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کو گروی رکھ دیا ہے BJP کے ہاتھوں. آج BJP کی طاقت اتنی ہو گئی ہے کہ وہ سیدھی IAS کے ایگزام کو نظر انداز کر کے انہوں نے جوائنٹ سیکرٹریز قائم کرنا شروع کر دیے ہیں. آج جو یہ ملک ہے پوری طور سے پریکٹیکلی انفیکٹ ڈی فیکٹو ہندو راج بن گیا ہے. ہندو راج کیا بن گیا ہے؟ ایک بہمن راج بن گیا ہے، اور اس کے لڑنے کے لیے آج بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے آل انڈیا لائنس کونسل اس کے لیے سر ان حالات میں جبکہ یہ سماجی اور سیاسی مسائل ملک میں درپیش ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں، تو ان معاملات کو آل انڈیا لائرز کونسل کیسے اٹھائے گا اور جو انصاف کی تلاش میں ہیں ان کے لیے کیا جدوجہد کرے گا؟ آل انڈیا لائنس کونسل پہلی مرتبہ ایک پریکٹیسنگ لائنس کی کونسل بنی ہے جو پورے ملک کے لائنس کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لائی ہے.
وہ لوگ جو انڈیویجولی ہمیشہ سے اس ملک میں انصاف کا راج قائم کرنے کے لیے اور غریبوں کو مدد پہنچانے کے لیے انفرادی طور پر کوششیں کر رہے تھے، آل انڈیا کاؤنسل نے پورے ملک سے ان لائرز کو جوڑ کے یہ کاؤنسل بنائی ہے، اور ان کی جو طاقت ہے اس کو پول کر کے اجتماعیت کی طرف لا رہے ہیں، جس سے کہ ہم زیادہ ایک اثردار انداز میں، پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں ساتھ دے پائیں اور مشکلیں دور کر پائیں۔ آج ہم نے پہلے چیپٹر کی بنیاد ڈال دی ہے، کرناٹک سے شروع کیا ہے، اور فروری تک پورے ملک کے 15-17 اسٹیٹس میں ہم اس طرح کے چیپٹرز کمیٹیز بنا دیں گے، اور ہم ایک نئی روشنی کی شروعات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم جتنے کمزور لوگ ہیں ساتھ اکٹھا ہوں گے، اور لائرز جو کہ پریکٹیسنگ لائرز لیگل انٹیکیسیز کو سمجھتا ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہم بہت جلدی ملک کو ایک نئی روشنی دکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم بات کر رہے تھے آل انڈیا لائرز کونسل کے قومی جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ شرف الدین احمد سے، جنہوں نے ملک بھر کے جو سماجی و سیاسی معاملات ہیں اس پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا ہے کہ آل انڈیا لائرز کونسل کمر بستہ ہے مظلومین کا ساتھ دینے کے لیے اور مظلومین کو انصاف دلانے کے لیے AILC جدوجہد کرے گی۔ رفیق جبار، ETV بھارت، بنگلور۔